السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلی خبر، بنگلہ دیش نے پاکستان کو ٹیسٹ سیریز میں 2-0 سے شکست دے دی ہے۔ حالت یہ ہو چکی ہے کہ الجزیرہ بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ نارملی جو کرکٹ سے ریلیٹڈ نیوز ہوتی ہے، obviously کرکٹ کی ویب سائٹس وغیرہ تو اس کو رپورٹ کرتی ہیں، پاکستانی میڈیا بھی رپورٹ کرے گا، لیکن الجزیرہ نے بھی باقاعدہ اس کے اوپر پوری سرخی لگائی ہوئی ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، بنگلہ دیش بیٹ پاکستان بائی 78 رنز ٹو کلنچ ہسٹورک ٹیسٹ سیریز ون۔ اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، آپ 2020 میں ہار جائیں، ون ڈے میں ہار جائیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 2-4 اوور اوپر نیچے ہوں تو معاملہ ادھر ادھر ہو سکتا ہے، لیکن ٹیسٹ میچ میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ابھر کر سامنے آتا ہے، اور کوئی ایک ٹیسٹ میچ نہیں ہمارے، یہ دوسرا ٹیسٹ میچ ہے جو ہمارے ہیں۔ پہلا ٹیسٹ میچ بھی ہم ہار گئے بنگلہ دیش سے، دوسرا ٹیسٹ میچ بھی ہم ہار گئے، اور اسی وجہ سے جناب آج اس کو الجزیرہ بھی کہہ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے لیے تاریخی فتح ہے۔ اگر ان کے لیے یہ تاریخی فتح ہے تو کیا یہ پاکستان کے لیے کوئی تاریخی سبق ہے، تاریخی شکست ہے؟ کیا اس سے ہم کوئی سبق سیکھیں گے؟ گزشتہ 2-4 سالوں میں بڑی دفعہ بہت ساری باتیں ہوئیں کہ جی ٹیم کی سرجری ہو جائے گی، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جی ہم نے بھارت کے ساتھ میچ نہیں کھیلنا، آئی سی سی ایونٹ میں ہم بائیک آؤٹ کر رہے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پھر جناب نہیں جی اب ہم میچ کھیل رہے ہیں۔ جب ہم نے میچ کھیلا ادھر ہم نے کیا پرفارمنس کی وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے۔ پر یہ ہے جناب اس وقت آپ کی کرکٹ کی صورتحال۔ دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے، سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، جنگ نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ چیئرمین پی سی بی تہران دوبارہ پہنچ گئے ہیں۔ یہاں پہ وہ ایز اے میرے خیال میں وزیر داخلہ گئے ہوں گے یقیناً، یا ایز اے وہ جو ثالث کا وہ کردار پاکستان ادا کر رہا ہے اس سلسلے میں وہ گئے۔ یقیناً یہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے جو پاکستان ادا کر رہا ہے، کیونکہ اسرائیل اب دوبارہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ کے اگلے مرحلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن obviously اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر صرف ایران کا نقصان نہیں ہوگا، نقصان تو اسرائیل کا بھی ہوگا اور پورے خطے کا ہوگا۔ پر اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کا جو اس میں امپورٹنٹ کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور چیئرمین پی سی بی، وزیر داخلہ، سینیٹر جناب محسن نقوی صاحب دوبارہ ایران پہنچے ہیں، اور جنگ نیوز کے مطابق اور لگتا ایسے ہے کہ جو معاملات چل رہے ہیں، ایران کی طرف سے میسج آتا ہے، امریکہ کی طرف سے میسج آتا ہے، تو چیزوں کو سیٹل کرنے کے لیے پاکستان اپنی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری جانب یو اے ای کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایون کہ قومی اسمبلی کے اندر اس میں شیر افضل مروت صاحب نے کھڑے ہو کے کہا کہ اس کے اوپر حکومت کچھ چیزیں واضح کرے کہ لوگوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے یا نہیں نکالا جا رہا۔ کچھ اب صحافی اس طرح کی خبریں دے رہے ہیں کہ یو اے ای اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہونے جا رہے ہیں، اور یو اے ای کی جانب سے پاکستان سے دوبارہ کوئی ری انگیجمنٹ وغیرہ کی گئی ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے تجزیہ تبصرہ، اس میں آپ خواہش کے مطابق تجزیہ تبصرہ کر دیں تو وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے۔ جب آپ خواہش کے مطابق فارن ریلیشن سے متعلق خبریں دیتے ہیں یا کسی بھی اور چیز سے متعلق ایز اے خبر دیتے ہیں، میرے خیال میں اس میں تھوڑا سا بندے کو احتیاط کرنی چاہیے۔ خواہشات تو سب کی ہوتی ہیں، تجزیہ تبصرہ اپنی جگہ پہ۔ تو جو ہمارے یو اے ای سے ریلیشن شپ ہے وہ اس میں سرد مہری اچانک ابھی نہیں آئی ہے۔ پچھلے سال بھی مجھے ایک کابینہ کے رکن نے بتایا، میں 2025 کی بات کر رہا ہوں، کہ اس میں وفاقی کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے ایک معزز وزیر نے مجھے یہ بتایا کہ یو اے ای نے کہہ دیا کہ بھائی ہم آپ کو اور کوئی پیسہ نہیں دیں گے، کوئی اور انویسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ تو سرد مہری تھوڑی بہت پیچھے سے بھی چل رہی تھی، اور پھر آگے جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے۔ اور اینی وے خطے کے اندر یو اے ای لگتا ہے ایسے ہے کہ باقی جتنے بھی ممالک ہیں اس سے خود بھی وہ تھوڑا سا علیحدہ ہوا ہے، دیگر ممالک بھی اس سے ناراضی کا اظہار کر چکے ہیں۔ جو یمن میں اس کا کردار ہے، دیگر جگہوں پہ جو اس کا کردار ہے، سعودی عرب کے ساتھ جو ان کے معاملات بنے، وہ سب کچھ رپورٹ ہو چکا ہے۔ لیکن کیا پاکستانیوں کو جو وہاں سے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، پاکستانیوں کے ساتھ وہاں پہ جس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے اب تبدیل ہو گئی ہیں۔ شاید اس میں کوئی بہتری آئے، لیکن فی الحال میرے خیال میں یہ جب تک اوور آل سچویشن بہتر نہیں ہوگی پورے خطے کے اندر، جس طرح ایران اور امریکہ کا تنازع ہے، دیگر جو ممالک ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں، جب تک اوور آل سچویشن کلیئر نہیں ہوگی تو وہ جو پاکستان اور یو اے ای کی ریلیشن شپ ہے اس میں یقیناً ایک سرد مہری ہے، جس طریقے سے انہوں نے پیسہ مانگا۔ لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے۔ اب یہ میرے پاس خبر نہیں ہے، لوگ تو خواہشات کو خبر بنا کے پیش کرتے ہیں اور اس میں ہر چیز میں اپنی جو من پسند حکومت کی گلوری نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ریشنل تھنکنگ ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ بھائی ہمیں یو اے ای سے ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ یو اے ای پاکستان کا برادر اسلامک ملک ہے، بہت سارے پاکستانی وہاں پہ کام کرتے ہیں، تو ہمیں خود بھی اس پہ محنت کرنی چاہیے کہ کہیں پہ اگر کوئی تھوڑا سا اونچ نیچ ہے اور اس کو دور کیا جائے، اس اونچ نیچ کو، اور پاکستان کے جو تعلقات جس طریقے سے پہلے گرم جوشی کے ساتھ تھے
اسی طریقے سے دوبارہ بحال ہوں، اور اس سارے جو ایپیسوڈ ہے اس کا فائدہ بھارت کو نہ اٹھانے دیا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ مودی کیسے منہ اٹھا کے وہاں پہ چلا گیا، اور وہ جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی مزید تفصیلات آگے جا کے آ سکتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اگر وہاں پہ لاکھوں پاکستانی کام کرتے ہیں تو بھارت کی خواہش ہوگی کہ ان کی جگہ ہم اپنے لوگوں کو وہاں پہ بھیج دیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں جس کا ہم نے بھی خیال رکھنا ہے۔ لیکن مودی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ناروے میں اس نے میڈیا کا جواب نہیں دیا اور اس سے کوشچن کیا گیا، اور اب وہ کافی زیادہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ بھائی آپ دنیا کا جو فریسٹ پریس ہے پوری دنیا کا، اس کا سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ بھائی میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں کہ وہ اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ وہ صرف گودی میڈیا کو انٹرویوز دیتے ہیں، اور جہاں پہ جے مودی اور جے وہ ان کی ہوتی ہے بس وہیں پہ وہ بات چیت کرتے ہیں، اور وہ ان کی جو مینٹیلٹی ہے اور اسی مینٹیلٹی کے بندے انہوں نے اب ہر ادارے میں لگا دیے ہیں۔ ان کا آرمی چیف ایسے بیانات دے رہا ہے کہ جیسے جناب وہ RSS کا نمائندہ ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، پاکستان کو مٹا دیں گے، وہ کر دیں گے۔ بھائی اتنا آسان ہے؟ آپ نے کوشش کر کے دیکھا تھا نا پچھلے سال جو ہوا تھا، پھر وہ اب ریکارڈ کا بھی حصہ، اور پوری دنیا آپ کو بار بار یاد بھی کرواتی ہے۔ آلدو کہ ہم تو زیادہ بات نہیں کرتے، لیکن ٹرمپ نے کتنی دفعہ بات کی، دنیا نے آپ کو کتنی دفعہ یاد کروایا، تو اسی پہ تھوڑی سی شرم کر لیں۔ بار بار بھارت کی جانب سے اس طرح کے بیانات کیوں دیے جاتے ہیں، ان کو خود سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو ایران اور امریکہ کا تنازع ہے، یہ اب مجھے آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ پہلے مجھے خدشات تھے کہ یہ جنگ دوبارہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اسرائیل بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم اگلے مرحلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن لاہور رنگ جو ٹی وی ہے اس کا ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا، اس میں ایک شخص انٹرویو دے رہا تھا۔ بنیادی طور پہ عوام سے جب بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ کھڑا ایک آدمی اس جرنلسٹ سے بات کر رہا تھا، اور وہ نواز شریف صاحب کا سپورٹر تھا، نون لیگ کا سپورٹر تھا، اوبیسلی پڑھی لکھی بات کرے گا، ان کا سپورٹر تھا۔ تو اس نے کچھ باتیں کی، اور وہ باتیں سن کے میں نے کہا کہ ایک تو جو ہے یہ ایران کا مسئلہ حل ہو گیا، اور دوسرا یہ جو پاپولیرٹی والی باتیں کہی جاتی ہیں نا، اس کی بھی آج مت ٹوٹ گئی کہ کون پاپولر ہے کون پاپولر نہیں ہے۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، ذرا آپ بھی سنیں کہ وہ کیا فرما رہے تھے۔ میرے قائد نے ہی صدر ٹرمپ کو کال کی، ہیلو ٹرمپ جنگ بند کرو۔ جو آیا ہوئے نا یہ نائب صدر امریکہ کا جینی وینٹس، یہ اس لیے نہیں آیا کہ مذاکرات ہو، یہ آیا صرف میرے میاں محمد نواز شریف قائد کی زیارت کرنے کے لیے۔ یہ تو ایک بہانہ ہے مذاکرات کیا ہے؟ وہ تو میرے اس قائد نے کہہ دیے اب جنگ نہ ہو۔ جی آپ نے سنا کہ جب ان کے قائد نے فون اٹھا کے کہا کہ بند مطلب بند، انہوں نے ٹرمپ کو کال کی اور جنگ رکوا دی۔ اسی طرح پہلے جو بھارت کے ساتھ پچھلے سال ہماری جنگ ہوئی تھی، اس میں بتایا گیا کہ میاں صاحب پلاننگ کرتے رہے، پتہ نہیں وہ کیا پلاننگ کرتے رہے، وہ لڑکوں کو بتاتے رہے کہ بھائی یہ لڑکا آگے بیٹھے گا جہاز میں، یہ لڑکا پیچھے بیٹھے گا، یہ والا جہاز پہلے اڑے گا، وہ جہاز بعد میں اڑے گا۔ تو یقیناً کوئی نہ کوئی انہوں نے پلاننگ کی ہوگی، تو تبھی نون لیگ والے دوست اس طرح کی باتیں کرتے رہے۔ لیکن جب سے میں نے یہ اس کی گفتگو سنی ہے اس باشعور سیاسی کارکن کی، تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ جناب پاکستان کے اندر صرف ایک سیاسی جماعت پاپولر نہیں ہے۔ وہ جو بیانیہ ہے وہ تو اس نے ایک طرح سے دفنا دیا ہے، اور ساتھ عالمی سطح کے اوپر آپ مقامی سطح پہ ان کی ڈھونڈ رہے ہیں پاپولیرٹی، لیکن اس نوجوان نے، اس کارکن نے، اس باشعور سیاسی کارکن نے جو عالمی سطح پہ کردار بتایا اپنے لیڈر کا، اس کے بعد تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا یہ ایک اور ویڈیو دیکھیں جناب، یہ ویڈیو ہے گلگت بلتستان کی۔ وہاں پہ MWM اور PTI کے جو مشترکہ کینڈیڈیٹ ہیں، یہ ان کی ریلی ہے، ذرا دیکھیں، چھوٹی سی ویڈیو ہے۔ جی آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کون بچائے گا پاکستان، پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، یہ اس قسم کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اب ایک ایسی سیاسی جماعت جس کے کارکن گلگت بلتستان سے لے کے بلوچستان تک پاکستان زندہ باد کے اور اس قسم کے نعرے لگاتے ہیں، ایسی وفاقی جماعت تو سٹرینتھ ہوتی ہے کسی بھی سسٹم کی، کسی بھی نظام کی، کسی بھی ملک کی۔ تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے، اور میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ گلگت بلتستان ہو جائے، کشمیر ہو جائے، خان صاحب اور ان کی جماعت میسیولی پاپولر ہے، آلدو کہ ان کو الیکشن سمبل وہاں پہ بھی نہیں ملا، مختلف الیکشن سمبلز کے اوپر وہ الیکشن لڑیں گے۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو دونوں حکمران جماعتیں ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے، ان کو کافی ٹف ٹائم دیا جائے گا PTI کی جانب سے۔ اب اتنا عرصہ ہو گیا ہے، PTI کی حکومت ختم ہو گئی ہے، جو کچھ ہوا، خان صاحب جیل میں 2 سال سے ان کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی ملک کی سیاست کی بات کریں تو آج بھی گلگت بلتستان سے لے کے جدھر بھی الیکشن ہوتا ہے،
خان صاحب کے نعرے بھی لگ رہے ہیں, ان کی جماعت بھی آپ کو نظر آ رہی ہے, آل دو ایڈمنسٹریٹو ان کے لیے مسائل ہیں, دیگر جگہوں پہ ان کے لیے مسائل ہیں, وہ علیحدہ چیز ہے. اچھا, خان صاحب کا مقدمہ آج جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا تھا, اور ان کی جو اپیلیں نہیں لگائی گئیں, آپ کو پتا ہے کہ سزا معطلی کی, اور اس کے خلاف اب وہ سپریم کورٹ جانا چاہتے ہیں, وہ دستخط وغیرہ بھی نہیں ہو سک رہے خان صاحب سے, اور آج ہائی کورٹ میں معاملہ گیا ہوا تھا, وہاں پہ پی ٹی آئی کے سارے کارکن بھی پہنچے ہوئے تھے, ان کے رہنما بھی پہنچے ہوئے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے وکلا بھی پہنچے ہوئے تھے, وہاں پہ نعرے وغیرہ بھی لگتے رہے. اور لطیف کھوسہ صاحب نے بھی کہا کہ جی آئینی عدالت جب بنائی گئی تھی تو کہا گیا تھا کہ جو آئینی مقدمات ہیں وہ وہاں پہ چلیں گے, لیکن عمران خان وہ واحد بندہ ہے جس کا فوجداری مقدمہ وہاں پہ چلایا جائے گا. یہ بات کھوسہ صاحب نے کیوں کہی؟ وہ اس لیے کہی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 27ویں آئینی ترمیم میں آئینی عدالت بنانے کی بات ہوتی تھی تو بار بار یہ کہتے تھے کہ جی وہ آئینی جو مقدمات ہیں اس کی وجہ سے پینڈنسی بہت زیادہ ہو گئی ہے, سپریم کورٹ میں بہت سارے مقدمات زیر التوا ہیں, تو لہٰذا یہ نئی عدالت بنانے کی ضرورت ہے تاکہ آئینی اور جو سیاسی معاملات ہیں وہ وہاں پہ جا سکیں. لیکن بعد میں انہوں نے قانون میں تبدیلی کر کے جو نیب کے فوجداری مقدمات ہیں, اگر اس میں بھی کسی کو سزا ہو گئی ہے, جو نیب کے کرپشن وغیرہ کے کیسز ہیں, جب کسی کو سزا ہوگی تو اس کی اپیل بھی آئینی عدالت میں جائے گی. تو پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے ہائی کورٹ سے سزا ہمیں دلوانی ہے, اس کے بعد معاملہ آئینی عدالت میں بھیج دینا ہے. اب معزز عدالت نے تو ثبوت اور چیزوں کو دیکھ کے ہی فیصلہ کرنا ہے, لیکن وہ ایک سیاسی جماعت ہے, اس کا اپنا ایک بیانیہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ چیز یقیناً غور طلب ہے کہ ایسی ترمیم کی, ایسی امینڈمنٹ کی کیوں ضرورت پیش آئی, ایسی قانون میں تبدیلی کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ اب جو نیب کی بھی اپیلیں ہیں وہ آئینی عدالت میں جائیں گی, سپریم کورٹ میں کیوں نہیں جائیں گی, آئینی عدالت میں جانا وہ کیوں ضروری ہے. یہ کوئی حکومت نے زیادہ ایکسپلین نہیں کیا, اور پہلے جو موقف تھا, پہلے جو بیانیہ تھا کہ جی بہت سارے کیسز پینڈنگ ہیں اور یہ اور وہ آئینی معاملات وہاں پہ لے کے جائیں گے, تو یہ تو اس سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی یہ چیز. پر اینی وے کوئی نہ کوئی اس میں یقیناً ہوگی آئینی اور قانونی وجہ, اسی وجہ سے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہوگا. دوسری جانب اسد قیصر صاحب نے بھی آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جمعے کے روز ملک بھر میں احتجاج ہوگا. گزشتہ 1-2 روز سے جو پاکستان تحریک انصاف نے ماحول گرم کیا ہوا ہے, اس سے لگتا یہ ہے کہ اب وہ احتجاج کو ریگولر بنیادوں پہ کرنا چاہتے ہیں, اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں کہ میکسیمم وہ ایک طرح سے وہ ایفیکٹ بھی کریٹ ہو, میکسیمم پبلسٹی بھی کریٹ ہو, حکومت کے اوپر دباؤ بھی پڑے. اور اب جمعے کی انہوں نے دوبارہ کال دے دی ہے اسد قیصر صاحب نے. اب دیکھتے ہیں کہ جمعے کے روز ملک بھر میں کتنا بڑا احتجاج ہوتا ہے. دوسری جانب راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی آج میڈیا سے بات کی, پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر بھی یہ معاملہ زیر بحث آیا کہ وہ جو پنکی مبینہ منشیات فروش ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ جی پولیس والے اس کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ راجہ پرویز اشرف کا نام لیں. اور راجہ پرویز اشرف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھائی اس طرح کی بات ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ پولیس والا کوئی اس پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ راجہ پرویز اشرف صاحب کا نام لیں. اور اس کے اوپر وہاں پہ پھر پارلیمنٹ کے اندر جو وزیر قانون ہیں انہوں نے بھی گفتگو کی, ایک طرح سے اس کی مذمت بھی کی. دیکھیں راجہ پرویز اشرف صاحب کے اوپر سیاسی طور پہ بہت سارے الزامات لگائے جا سکتے ہیں, لیکن وہ ایک بردبار شخصیت ہیں. اس قسم کی گھٹیا الزام ان کے اوپر لگانا, اس قسم کی گھٹیا بات کرنا, یہ ویسے ہی یہ اتنا ہی گھٹیا ہے جس طرح کے گھٹیا الزامات عمران خان کے اوپر لگائے جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ راجہ پرویز اشرف صاحب کی جماعت کے اپنے وزیر قانون نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور عمران خان کے اوپر اس طرح کے گھٹیا الزامات لگائے تھے. اس کے پیشاب کے نمونے پہ غالباً وہ دنیا کی تاریخ کی پہلی پریس کانفرنس تھی کہ جہاں پہ ایک ملک کے وزیر صحت نے ایک سیاسی مخالف کے پیشاب کے نمونے کے اوپر پریس کانفرنس کی تھی اور بتایا تھا کہ اس میں سے کون کون سی منشیات نکلی ہیں. تو بھائی اب تو 2 سال سے وہ جیل میں, آپ بتا دیں کیا کچھ آپ کو ملا. اور اس طرح کچھ صحافی اور تحقیقاتی صحافی بھی وہ بھی اس طرح کی جناب باتیں کرتے تھے, الوڈ کرتے تھے اس طرف کہ جناب یہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے. وہ سب ایک لغ بیہودہ اور گھٹیا بیانیہ تھا. اور اسی طریقے سے جو راجہ پرویز اشرف صاحب کے خلاف جو کمپین چلائی جا رہی ہے یہ گھٹیا, بیہودہ اور انتہائی نامناسب ہے. راجہ صاحب ایک معتبر شخصیت ہیں, سیاسی ان سے مخالفت ہو سکتی ہے, ان کے اوپر ماضی میں سیاسی اعتبار سے مختلف الزامات بھی لگتے رہے ہیں, بہت ساری چیزیں, لیکن اس طرح کی گھٹیا بات کرنا میرے خیال میں انتہائی نامناسب ہے. اچھا, اب یہ جو پنکی ہے یہ کیا کریکٹر ہے اور اب یہ سٹوری جو ہے کدھر چلی گئی؟ جس دن پہلے دن یہ کہانی آئی تھی اور اسی دن میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس طرح ہمارے سینئر صحافی آبنائے ہرمز میں کھڑے ہوئے تھے اور وہاں سے انہوں نے غوطے مارے اور سیدھے آ کے وہ پنکی کے سامنے کھڑے ہو گئے ٹی وی پروگراموں میں اور اچانک پنکی ہو گیا. تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں اب یہ پنکی کدھر جائے گی اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. اب ایک اور جو خبر آ رہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اور وہ خبر یہ ہے, سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, جنگ نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ انمول اور پنکی کی گرفتاری کے اہم کردار, کانسٹیبل کی بڑی سزا, معاف بحالی متوقع.
اچھا جی، خبر کی میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اس میں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ پنکی کو گرفتار کرنے والا جو کانسٹیبل ہے جس نے اہم کردار ادا کیا، اس کی بڑی سزا جو ہے معاف ہو سکتی ہے، اس کو بحال کیا جا سکتا ہے. اور جنگ نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ ذرائع کے مطابق یہ اہلکار ماضی میں انمول کا سہولت کار رہا، وہ مبینہ طور پر بھاری رقوم بٹورتا رہا. ذرائع کے مطابق خفیہ رپورٹس پر اہلکار کے خلاف افسران نے سخت کارروائی کی تھی اور وہ ڈسمس بھی ہو چکا تھا. اہلکار اعلیٰ پولیس افسر کے پاس پیش ہوا تو اسے انمول اور پنکی کی گرفتاری کا ٹاسک دیا گیا اور بدلے میں تمام سزائیں معاف کرنے کی پیشکش کی گئی. ذرائع کے مطابق اس اہلکار نے 1 ہفتے میں ٹاسک پورا کر دیا اور پنکی کی گرفتاری اسی اہلکار کی نشاندہی پر عمل میں لائی گئی. ذرائع کے مطابق مذکورہ اہلکار کی بحالی کے ساتھ ساتھ اس کی تمام بڑی سزائیں معاف کرنے کا فیصلہ کیا گیا. بھائی اس کو بلایا گیا، یہ پنکی کو یوگوسلاویا سے پکڑ کے لائیں کہ ایک جو کانسٹیبل تھا اس کا اتنا امپورٹنٹ کردار تھا جو پہلے رقوم بھی بٹورتا رہا اور اب اس نے اس کو گرفتار کر لیا. یہ اس طرح تو جناب وہ انڈین بھی وہ فلمیں، وہ جو ڈبہ فلمیں ہوتی ہیں نا ساؤتھ کی، اس کی سٹوری ایسے ہوتی ہے. اور وہ مطلب کہ وہ اس میں اگر ٹریجڈی بھی ہو رہی ہو تو وہ بھی کامیڈی لگتی ہے. تو یہ اس قسم کا سکرپٹ ہے کہ جناب وہ جو خفیہ کاروائی ہوئی اور یہ ہوا اور وہ جو اہلکار ہے وہ رقم بٹورتا تھا اور اب اس نے جا کے پنکی کو پکڑ لیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس سٹوری کو تو جتنا بندہ زیادہ اندر جا کے پڑھتا ہے اتنی زیادہ بندے کو ہنسی آتی ہے. جس دن سے پنکی گرفتار ہوئی ہے اس دن سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ایک اکیلی خاتون اتنا بڑا نیٹ ورک چلا رہی تھی، پھر سزاؤں والا جو آپ خبر آ گئی ہے کہ وہ کانسٹیبل جس کو ڈسمس کیا جا چکا تھا، جو اس سے رقوم لیتا تھا، اب اس نے اس کو گرفتار کرنے میں بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا. کیوں بھائی؟ یہ سلمانی ٹوپی پہن کے پھرتی تھی اور پورے پاکستان میں صرف اس کے پاس ایک ایسا چشمہ تھا جس کے ذریعے اس کو دیکھا جا سکتا تھا. مطلب یہ کیا جو ہے ہو رہا ہے؟ اور پھر کبھی اس کا نام لے دیا جاتا ہے، کبھی اس کا نام لے دیا جاتا ہے. اور پھر پنکی نے آ کے اس دن جو ہانڈیاں پھوڑی بیچ چوراہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، کہ کس طریقے سے چیزوں کو چلایا جا رہا ہے. لیکن یہ جو پنکی والی سرکس ہے وہ لگی ہوئی ہے اور میڈیا بھی اس میں اپنی روٹیاں سیک رہا ہے. آپ کو پتا میڈیا کو کچھ نہ کچھ تو چاہیے ہوتا ہے کہ جناب کچھ نہ کچھ تو رپورٹ کرنا ہے. اچھا جی، آج چینی وفد جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں آیا اور یہ سامنے آپ سکرین شاٹ دیکھ سکتے ہیں. آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے جا کے چینی وفد کا استقبال کیا. وہ خاتون اول بھی ہیں. اسپیکر باکس میں جا کر مہمانوں کو خوش آمدید کہا. اب مسئلہ یہ ہے کہ چینی وفد آیا تو پوری پارلیمنٹ میں پھر آصفہ بھٹو زرداری صاحب نے جا کے ان کا استقبال کیا. کچھ بھی ہو جائے، کہیں پہ بھی ہو جائے، یہ جو حکمران ہیں انہی کے بچے آپ کو آگے پیچھے نظر آئیں گے. کسی عام بندے کے بچے کو بھیج دیتے. بھائی چائنیز وہ کون سے سارے وہاں پہ جو چائنیز اوپر کے آئے ہوئے سامنے ان کی لیڈرشپ میں، وہ کوئی حکمرانوں کے بچے ہیں؟ وہاں پہ تو ایسا سسٹم ہے کہ نیچے سے اٹھ کے بھی لوگ آ جاتے. پر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جی چائنیز وفد آیا ہے پارلیمنٹ کے اندر، تو وہاں پہ بھی زرداری صاحب کی جو بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، انہوں نے جا کے ان کا استقبال کیا ہے. اور اس پارلیمنٹ کی وہ ممبر ہیں جس کے اندر وہ بلا مقابلہ پہنچی ہوئی ہیں. اس سے بھی تو آپ اندازہ لگائیں کہ بھائی پورے سندھ کے اندر کسی ماں نے، کسی باپ نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو ان کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے. یہ بلا مقابلہ وہاں سے جیت کے آ گئی. پر اچھی بات ہے جناب، چائنیز آئے ہیں، ان کو خوش آمدید کہنا چاہیے. چائنیز ہمارے بھائی ہیں اور پاکستان کا اور جو چائنا کا ایک ریلیشن شپ ہے یقیناً وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کی کوئی ایک مثال نہیں ہے. میں یہاں پہ ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں. اور پاکستان کی جو اور چائنا کی جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک یونیک ریلیشن شپ ہے اور اس کے نتیجے میں دونوں ممالک بینیفٹ کرتے ہیں، دونوں ممالک کا فائدہ ہوتا ہے. تو آج ان کے وفد کا پاکستان کی پارلیمنٹ میں آنا، ان کا استقبال کرنا یقیناً ایک اچھی اور خوشائند بات ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.